बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। सर, मेरी नज़र से देखें तो सिस्टम की तमाम चालें उल्टी पड़ती हुई नज़र आ रही है। बल्कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि सिस्टम जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेनिफिशियरी बना रहा है। क्यों सिस्टम जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से एक नई क़यादत को उमड़ कर सामने लेके आ रहा है। क्यों सिस्टम ऐसा चाह रहा है कि वाक़ई पाकिस्तान में एक ऐसा भरपूर तरीके से एहतजाज हो, जिसमें जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा और तमाम लोग हों, वो सड़क के ऊपर आ जाए। मुझे क्यों बार-बार ऐसी कुछ टेस्टर के ज़रिए, कुछ टीज़र के ज़रिए, कुछ ऑन ग्राउंड भी देख रहे हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस वो कहते हैं इमरान खान खत्म शुद। इमरान खान के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वजूद ही नहीं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब अपनी ज़िंदगी में नई क़यादत बना के जा रहे हैं। कल आपने देखा मानसेरा हज़ारा एबटाबाद के अंदर, उससे पहले आपने कराची में देखा, फिर पंजाब में देखा। ये तो नई लीडरशिप सामने आ रही है। इससे सिर्फ इमरान खान का साया ना कहे ना सर। मैं कह रहा हूं उस बोलने की ताकत को कहें, उस शऊर को कहें ना, जिसकी बिना पर सुहेल आफरीदी और दीगर क़यादत को, मैं सुहेल आफरीदी एक नई क़यादत सामने आई है। यानी इमरान खान साहब का जो भी फलसफा है, जो भी नजरिया है, इमरान खान साहब का जो भी बयानिया है, वो ट्रांसफर हो रहा है। यानी कल को मैं कुछ भी खाकम बदहन परवरदिगार जो भी पाकिस्तान के हक में बेहतर, अल्लाह उसको तूल उम्र अता फरमाए। इमरान खान साहब अपनी मौजूदगी में लीडरशिप को तैयार करके जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी की शक्ल में, मीना खान साहब की शक्ल में, या शाहिद खटक साहब की शक्ल में, या दीगर कुछ लोग हैं उधर कराची से फ़हीम खान की शक्ल में, पंजाब में आलिया हमजा की शक्ल में, किसी भी शक्ल में। ये वो तमाम अफराद हैं जो उस नज़रिए के साथ मुत्तसिल है, जिसको इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर बड़े तरीके से, सलीके से प्लेस किया। तो जितना कॉम्प्रेस रख के, जितनी पाबंदियां लगा के, जितना जो कुछ भी करके ना सर, मुझे तो 8 फरवरी का मंजरनामा सामने आ गया। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ मैं कराची से शुरू होना है। सिंध बंद होना है सबसे पहले। केपी के बहुत बात की बात है। वो मुझे समझ आ गई। जो कॉम्बिनेशन है ये वाकई बड़ा, जिसे कहते हैं ना, वाइल्ड किस्म का, बड़ा लीथल किस्म का बन चुका है महमूद खान अकरज़ई अपोजिशन और सोहेल आफरीदी साहब के। बहुत जबरदस्त, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है जी। दूसरा, इन्होंने कल देख लिया, परसों इन्होंने ये समझे कि वादिया तीरा का ऑपरेशन हो रहा होगा तो आईडीपीएस बने होंगे, और सुहेल आफरीदी के लिए हवाले से कुछ खास सहाफियों के जरिए टीजर लगाया गया जी, अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है। सुहेल आफरीदी वादिया तीरा पहुंच गया, वहां सैकड़ों गाड़ियों को वहां से क्लियर किया, और लोगों की मौजूदगी में बावर कराया मैं ऑपरेशन के हक में नहीं हूं, इस ऑपरेशन को मैं सपोर्ट नहीं करता। ये कुछ लोग हैं जानबूझ के मेरा और आपका ताल्लुक खराब करना चाहते हैं, आप लोगों के दरमियान मेरे वजन को कम करना चाहते हैं। मैं आप लोगों के साथ हूं। इसलिए इधर इस वक्त ऑपरेशन की सारी सूरत हाल में ये बर्फ में बैठे हुए लोग जो सड़कों पे बैठे हैं, सैकड़ों बच्चे और फैमिली खानदान बैठे, मैं इनके साथ हूं, इनको लेके वापस जा रहा हूं। मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूं। इसीलिए 4 अरब रुपया मैंने दिया कि मेरे हाथ में बंदूक नहीं है, मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूं, मैं एहतजाज कर सकता हूं, मैं आपकी आवाज बुलंद कर सकता हूं। और आज है ना, आज 2 बजे दोबारा कौमी जरगा बुलाया है ना, तो वो भी चाल उल्टी पड़ गई। सुहेल अफरीदी उसी जगह पे पहुंच गया। उन्होंने कहा जी हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता, मौसम बड़ा खराब है। उन्होंने कहा जी थोड़ा वेट करता हूँ। फिर कहा हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता, सारी बात सिग्नल तो कहीं और से मिल नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा बाई रोड चलो जी। फिर उन्होंने कहा जी ये तो इतने 13-13, 14-14 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहा। भाई जनाब खुद ही कह रहे हैं तीरा में इतना पड्डा है, इतनी टेंशन है। 14 गाड़ियों में क्या है, आईजी भी उधर है, चीफ सेक्रेटरी भी उधर है, दीगर वुजरा भी साथ है, तो 14 गाड़ियां कला रहे हैं। और जो उसकी पब्लिक इंटरेक्शन फिर कल रही सही कसर मानसर एबटाबाद में भी पूरी हो गई। तो सर हर चीज उल्टी नजर आ रही है, हर चीज उल्टी नजर आ रही है। और तीसरा शोर है वो वोट वाला, वो सिर्फ टेस्टर है। मैं आपको बता दूं इतना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर ये कर दिया तो वो 8 फरवरी के एहतजाज को मजीद कामयाब हो जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने बात छोड़ी थी ना, शुद्ध नहीं छोड़ी थी ना। उसके बाद एक दो मुनीफ फारूक साहब ने भी बात कर दी, एक दो और बंदों ने बात की। उसके बाद चल चल सो चल, रात को कमर जबान कारा साहब ने भी बात कर दी कि 25 साल के वोटर तक हम रख रहे हैं, 18 साल के बंदे को उतना वो शऊर ही मौजूद नहीं है। यही बोला ना जी, जिसे कहते हैं बड़े अरस्तु हैं जी। कमर जमान कारा साहब की समझ मुझे नहीं आई उन्होंने कैसे कह दिया। और सर ये तो उसको रोक के बकायदा तौर पर 8 फरवरी के लिए एक अदद, वो क्या कहते हैं, मवाद तैयार कर रहे हैं कि निकलो अपने हक के लिए। जिन्होंने 2018 में वोट दिया था, अब वो 2030 के वोट के 2024 में वोट दिया था, वो 2030 के अंदर इस उम्र के उस हिस्से में नहीं पहुंचे कि आप वोट दे सकें 2029 में। ये तो लोगों को जिसे ईंधन फराहम कर रहे हैं। तो मैं जी ऐसा लग रहा है कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि सिस्टम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद बेनिफिशियरी देना चाहता है, उसको मजीद बेनिफिट देना चाहता है, उसके लिए राह हमवार करना चाहता है। मेरे इस पॉइंट को जरा समझिएगा, मैं किस बिना पर ये बात कर रहा हूं जी।
اب جیسے کہ رات کو قمر زمان کارا صاحب کہتے ہیں جی ووٹر کی عمر 25 سال کرنے کے فوائد بتا رہے تھے کہ 18 سال کی عمر میں بچے میں شعور ہی نہیں ہوتا، تو بھائی لائسنس نہ دو، آئی ڈی کارڈ نہ دو، ٹیکس میں انوالو نہ کرو. اور کیوں فوج میں بھرتی کرتے ہو 18 سال کا بندہ؟ مجھے بتا دو، جس کو بندوق سنبھالنے کا شعور نہیں ہے. کیوں کرتے ہو 18 سال کی عمر میں موٹر سائیکل اور گاڑی کا لائسنس، جس کو گاڑی چلانے کا شعور ہی نہیں ہے؟ اور دنیا یورپ 15-16 سال پہلے لے کے آنے کی کوشش کر رہی ہے، بات چل رہی ہے، ادھر قانون سازی ہو رہی ہے کہ 16 سال کے لڑکے اور لڑکی میں وہ شعور ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکے. اب 25 سال پہ لے کے جا رہے ہیں. اور لاجک کیا دے رہے ہیں کہ ہر پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے اور منشور پڑھ کر ووٹ دینا چاہیے. تو 18 سال کا بچہ منشور کو کیسے سمجھ سکے؟ بھائی ادھر پارٹی کے لوگوں نے آج تک منشور نہیں پڑھا. میں قسم کھا کے تو بلاول صاحب کو منشور نہیں پتا، میں قسم کھاتا ہوں مریم نواز صاحب کو منشور نہیں پتا اپنا. اور کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو بھائی مجھے یہ بتا دینا قاہرہ صاحب کی لاجک بنتی کیا ہے؟ بھائی پھر مجھے یہ بتا دیں، جب ووٹ دینے کا حق نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتا، تو بھائی پھر ان پڑھ لوگوں کے پاس تو ووٹ دینے کا حق ہونا ہی نہیں چاہیے زندگی بھر. تو آپ ووٹ بینک کا کیا حالت کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں شعور ہی نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ ٹیسٹر لگایا گیا ہے جان بوجھ کے. میں آپ کو بتا دوں ذرا چھیڑیں ہم تو یہ کر کے دیکھیں گے. وہ پڑ گیا منہ کے بل. میں کہہ رہا ہوں اس ٹیسٹر کو ابھی کسی وضاحت کے ذریعے کہتے نہیں نہیں ایسی کوئی چیز 28ویں ترمیم کے اندر نہیں ہے. نہیں تو 8 فروری کو ان کو لگ پتا جانا ہے اور بڑے اچھے سے ان کو لگ پتا جائے گا اور ان کو بڑا پتا چلے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ایندھن آپ دیے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں. اچھا اب میں دیگر خبروں کے متعلق ذرا جلدی سے کچھ بتا دوں. سر وہ نجف حمید صاحب جو ہے نا، فیض حمید صاحب کے بھائی، جی ہاں، ان کا 31 دسمبر کو فراڈ اور دیگر واقعات کے حوالے سے ان کا جو مقدمہ درج تھا نا، اور اسلام آباد کے اسپیشل جج سینٹرل افریقین میں صلح کی بنیاد پر نجف حمید صاحب کی ضمانت کر لی ہے. وکیل ان کے بھی وہی ہیں جو میاں علی اشفاق صاحب، ان کے بھائی کے جو وکیل ہیں انہی کی ٹیم کے لوگ ہیں جنہوں نے وہ کیا ہے. تو فیض حمید صاحب کے بھائی نجف حمید پر ہے. میرا ہمیشہ سے ماننا ہے کہ فیض حمید صاحب نے بھی رہا ہونا، شاید رہا کا پتہ چلے یا نہ چلے یا کچھ بھی ہو، لیکن ہوں گے وہ ضرور. میرا ماننا یہ ہے، میری اس انڈرسٹینڈنگ کو میں کم از کم ذہن کے اندر رکھتا ہوں جی. وہ مجھے اور آپ کو نہ پتہ چلے کون کدھر ہے کیا ہے، وہ تو ایک علیحدہ سے بات ہے، میڈیا سے چھپائی رہے تب بھی ایک علیحدہ سے بات ہے. لیکن ابھی بھی وہ بڑے زبردست وی آئی پی پروٹوکول کے اندر ایک زبردست قسم کے کسی سیف ہاؤس یا کسی گیسٹ ہاؤس کے اندر موجود ہوں گے. وہ سلاخیں، وہ 10x8 کا کمرہ یا 6x8 کا کمرہ، جس میں منجی بھی ادھر ہے اور ٹوائلٹ بھی ادھر ہے اور ٹوائلٹ کی دیواریں بھی 2.5-2.5 فٹ کی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا. نہ ہی ان کے کمرے کے دوسری طرف کوئی بندہ ہوگا جو دیسی گھی سونگ کے بتا رہا ہوگا کہ فیض حمید یہ دیسی گھی کھا رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا. وہ ایک بہت عمدہ جگہ پر ہوں گے، لیکن قید پھر بھی قید ہی ہوتی ہے. ادھر سر کراچی پریس کلب میں تحریک تحفظ عین پاکستان کی آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں. محمود خان اچکزئی صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب اور اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب، ان تمام نے ان لوگوں کو انگیج کیا ہے جو سندھ کی جو جماعتیں ہیں. اب سنتے جائیں. کل انہوں نے انٹیریئر سندھ میں ان سب سے ملاقاتیں کی اور آج ایک بہت بڑی جماعت بھی ان کے اندر شامل ہو گئی ہے. میں کس بنا پہ کہہ رہا ہوں کراچی سے شروع ہوگا جی؟ اچھا جی، کیونکہ تحریک انصاف نے چاہے مان لیں نہ مانے اس نے دوبارہ اس مومنٹم کو پکڑ لیا جی، جہاں سے علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ مومنٹم توڑا تھا جذبات کے ساتھ کھیل 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 کے. اور اب یہ نوجوان سہیل آفریدی اور دوسری طرف اسٹریٹجی کے تحت محمود خان اچکزئی ان تمام کے ساتھ اس وقت نا جڑے ہوئے اور اپنے آپ کو دوبارہ سے انرجائز اور طاقت میں فیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی. ہر لحاظ سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ فیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی. کمبینیشن میں نے آپ کو بتایا تحریک تحفظ عین پاکستان اور سہیل آفریدی کا بڑا زبردست قسم کا چل رہا ہے جی. اور ادھر سہیل آفریدی صاحب چوکے اور چھکے مار رہے ہیں اور لگاتار ادھر جو تحریک تحفظ عین پاکستان ہے اس بریک تھرو پہ بریک تھرو کر رہا ہے جی. سر وہ سب سے زیادہ تحریک تحفظ عین پاکستان اس وقت خطرناک کام کر رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں اس وقت آج کی تاریخ میں جی. اور سب سے زیادہ نظام کے لیے خطرناک تحریک تحفظ عین پاکستان. کہیں گے کس طرح؟ اچھا جی، کل سندھ کی ساری جماعتوں کو اپنے ساتھ ملایا انہوں نے. اچھا جی، اس وقت آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے. اوکے، یہ وہ جماعتیں جو سندھ کو ایک دن کیا 100 دن بند کر سکتی ہیں. یہ وہ جماعتیں جنہوں نے نہروں والا معاملہ جس میں پاکستان کی مقتدرہ بھی شامل تھی اور بڑے بڑے پروجیکٹ تھے، انہوں نے سڑک پہ کھڑے ہو کے بٹھا کے نا بند کر کے مین ہائی وے جسے نیشنل ہائی وے کہتے ہیں اس کو بند کر کے نہروں والے معاملے کو ریورس کرایا تھا.
جس دوران یاد ہے آپ کو کشمیر والی کی امن کمیٹی والا ریلی چل رہی تھی، یعنی پہلی بار پتہ چلا کہ احتجاج سے چیزیں واپس لی جا سکتی ہیں. اور نیشنل ہائی وے کا مطلب ہے کراچی ہب، بزنس، معیشت، یہ یہاں سے یہ اس پہ کام ہو رہا ہے اس ٹائم. تو وہ جو کہتے ہیں نا ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو مذاکرات بہت ہوا شوا بہت شروع ہوگی، تو یہ سب شروع ہوگا. اور یہ 25 تاریخ یا 30 تاریخ کے بعد سے شروع ہونا جائے گا. تو تحریک تحفظ یعنی پاکستان سندھ کی حد تک جو اپنے معاملات ہیں نا وہ بالکل مکمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور بڑی خبر یہ کہ سندھ کے کانفرنس جو جماعت ہے اس کے سربراہ ایاز لطیف علی جو انہوں نے باضابطہ طور پر تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں شمولیت اختیار کری. تو سر 8 فروری کو یہ سین سندھ سے بننا شروع ہوگا، کراچی سے بننا شروع ہوگا. ہائی وے بند، پورے پاکستان سے کٹ آف، پورے پاکستان سے یہ معاملہ اس طریقے سے ہوگا جی. ہاں جی، یہاں خبریں علیحدہ سے کچھ چل رہی ہیں. میں نے کہا ذرا میں انٹرنیشنل منظرنامے سے بتاؤں. اسرائیل سے متعلق واشنگٹن پوسٹ نے خبر دی ہے، اور ٹرمپ کہہ رہا ہے نہیں انہوں نے 800 افراد کی یا 8000 افراد کی پھانسی روکی تھی جس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا. نہیں. واشنگٹن پوسٹ کہتا ہے اسرائیل نے صدر ٹرمپ کو زور دیا کہ ایران پر حملہ نہیں کرنا، کیونکہ اسرائیل مکمل طور پر ایرانی جوابی کارروائی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. 500 سے لے کے 1000 بیلسٹک میزائل کا حملہ ایران نے کرنا تھا. اگر امریکہ حملہ کرتا تو اس نے اسرائیل کے اوپر کرنا تھا. امریکہ کی مضبوط فوجی مدد موجود نہیں تھی. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اسرائیلی دفاعی نظام پہلے ہی ایران کے ساتھ حالیہ جھڑپ میں بھاری انٹرسیپٹرز کے استعمال کے بعد دباؤ میں تھا، اور قریب میں امریکی طیارہ بردار جہاز کی عدم موجودگی نے کمزوری کو مزید بڑھا دیا. وزیر اعظم نیتن یاہو نے ذاتی طور پر ٹرمپ کو فون کر کے تحمل اختیار کرنے کی اپیل کی. امریکی حکام کے مطابق اسرائیلی امریکی بحری اور میزائل دفاعی تعاون پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے جو اس وقت دستیاب نہیں، اور یہی عنصر ٹرمپ کے حملہ روکنے کے فیصلے میں اہم ثابت ہوا. یہ واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے. واشنگٹن پوسٹ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سعودی عرب اتحادیوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا تھا. ظاہری بات ہے کسی نہ کسی کے کندھے پہ رکھنا. وہ ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں میں نے یہ کسی نے پریشر دیا، میں تو اپنی طرف سے پھانسیاں. انہوں نے کہا لو پھانسیوں کی بات کریں. ایران کا جو سپریم وہ کیا کہیں گے چیف جسٹس ہے وہ کہہ رہے کیا باتیں کر رہے ہو. ہر چیز اپنے پروٹوکول کے حساب سے، جب جس کی باری کی ٹرن آئے گی تفتیش میں کروں گی ہینگ ٹینشن ناٹ. ہمیں کسی کا کوئی بار شار نہیں ہے. ہاں عرب دنیا کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ جی ایران کی کارروائی خطے کے غیر مستحکم کر سکتی ہے. یہ بھی واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ ولی عہد محمد بن سلمان نے ذاتی طور پر ٹرمپ کو فون کر کے کہا تحمل اختیار کریں، کیونکہ سعودی حکام کو خدشہ تھا کہ ایران کا رد عمل ماضی کی جھڑپوں سے کئی زیادہ وسیع اور غیر متوازن ہوگا، جو خلیجی سلامتی، توانائی کی منڈی اور امریکی مفادات کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. قطر، عمان اور مصر کی تشویش کے ساتھ سعودی سفارتی کوشش نے ٹرمپ کو حملہ روکنے کے فیصلے کی طرف مائل کیا ہے. اسرائیل والا فیکٹر اور یہ عرب والا فیکٹر ان کو اپنی پڑ گئی تھی بیسکلی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.